یہودی کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوالات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے قریباً 10 دن بعد ایک یہودی مسجد نبوی کے دروازے پر آیا۔ اس یہودی نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ یہودی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر افسوس کرتے ہوئے دریافت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی جانب اشارہ کر دیا۔ اس یہودی نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی جانب توجہ کرتے ہوئے سلام کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس یہودی کو اس کے نام سے پکارا۔ یہودی نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے منہ سے اپنا نام سنا تو وہ بے حد حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ آپ کو میرے نام کے متعلق کیسے معلوم ہوا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا، مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی اور تمہارے مال سے بھی آگاہ فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا، تمہارا نام مضر ہے اور تم عرب سے تعلق رکھتے ہو۔ تم نے اپنے قبیلے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ روشن ہوں گے اور اس کی گفتگو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی۔ وہ خچر پر سواری کرے گا، اپنے کپڑوں اور جوتوں کو خود پیوند لگائے گا، زنا، شراب خوری، سود اور ناحق قتل کو حرام قرار دے گا۔ وہ خاتم الانبیاء ہوگا اور وہ روزہ رکھنے والا ہوگا، بیت اللہ شریف کا حج کرے گا، نماز پنجگانہ ادا کرے گا۔ اے گروہ، اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ پھر تمہاری قوم نے تمہاری ان باتوں کو سن کر تمہیں قید میں ڈال دیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو تیری قوم سیلاب سے غرق ہو گئی اور تجھے قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی۔ پھر تیرے کانوں میں غیبی آواز آئی، اے مضر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وصال فرما گئے ہیں تو ان کے صحابہ کرام سے ملنے مدینہ منورہ جا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کر۔ اس یہودی نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی زبانی تمام حال سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور عرض کیا کہ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا، تم سوال پوچھو، میں انشاءاللہ تمہیں شافی جواب دوں گا۔ یہودی، وہ کون سا نر ہے جس کا باپ اور ماں نہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے جواب دیا، حضرت آدم علیہ السلام۔ یہودی نے پھر سوال کیا، وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی؟ حضرت علی المرتضیٰ نے جواب دیا، حضرت حوا علیہ السلام۔ یہودی نے پھر سوال کیا، وہ کون سا نر ہے جو نر کے بغیر پیدا ہوا؟ حضرت علی نے جواب دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہودی نے پھر سوال کیا، وہ کون سی قبر ہے جس نے صاحب قبر کو اپنے ساتھ سیر کروائی؟ حضرت علی نے جواب دیا، حضرت یونس علیہ السلام، جو مچھلی کے پیٹ میں رہے اور مچھلی انہیں لیے 3 دن تک پھرتی رہی۔ یہودی نے پھر سوال کیا، ایسا جسم جس نے ایک شہر کو ختم کر ڈالا؟ حضرت علی نے جواب دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جس نے سانپ بن کر فرعون کے جادوگروں کے جادو کو ایک لقمے میں ختم کر ڈالا۔ یہودی نے پھر سوال کیا، زمین کا وہ کون سا ٹکڑا ہے جہاں سورج صرف ایک مرتبہ چمکا؟ حضرت علی المرتضیٰ نے جواب دیا، دریائے نیل کی زمین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھاڑ دی تھی۔ یہودی نے پھر سوال کیا، ایسا پتھر جس سے جاندار کی پیدائش ہوئی؟ حضرت علی نے جواب دیا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔
یہودی نے پھر سوال کیا، ایسی عورت جس نے 3 سال میں بچہ جنا؟ حضرت علی نے جواب دیا، حضرت مریم علیہ السلام۔ یہودی نے پھر سوال کیا، 2 دوست جو دشمن نہیں ہوتے؟ حضرت علی نے جواب دیا، جسم اور جان۔ یہودی نے پھر سوال کیا، 2 دشمن جو دوست نہیں ہوتے؟ حضرت علی نے جواب دیا، موت اور زندگی۔ یہودی نے سوال کیا، شے کیا ہے اور لا شے کیا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، شے مومن ہے اور لا شے کافر ہے۔ یہودی نے پھر سوال کیا، رحم میں سب سے پہلے کس اعضاء کی شکل بنتی ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، شہادت کی انگلی کی۔ یہودی نے پھر سوال کیا، قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے جواب دیا، بندے کے سر کی ہڈی۔ اس یہودی نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے جوابات سنے تو بے اختیار آپ کا ماتھا چوم لیا۔